ایک زمانے میں ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، بھوک سے بچایا، ڈر سے نجات دی، دشمنوں سے محفوظ رکھا، ہر مشکل میں اللہ کی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں ایک چھوٹا سا امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن اس میں صبر اور اطاعت کی پوری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صرف ہفتے کے دن یوم سبت اپنی تجارت، کاروبار اور مچھلی کا شکار چھوڑ دو، اس دن صرف میری عبادت کرو۔ یہ حکم بنی اسرائیل کی ایک قوم کو دیا گیا۔ وہ سمندر کے کنارے ایک خوبصورت بستی میں رہتے تھے۔ بستی کا نام تھا ایلا۔ ماحول بے حد دلکش تھا، ٹھنڈی سمندری ہوا، دھوپ، لہروں کی میٹھی خوشبو، ہر طرف سکون اور برکت کا احساس۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی، وعدہ کرنا اور پھر اپنی سہولیت کے مطابق توڑ دینا۔ وہ کہتے، ایک حکم توڑنے سے کیا ہوتا ہے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کا راز جان لیا۔ اس نے ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کی اصلیت کھول دے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں بہتایت سے آتیں، پانی کی سطح پر تیرتیں، جیسے کہتی ہوں ہمیں پکڑ لو۔ باقی دنوں میں مچھلیاں گہرے پانی میں چھپی رہتیں، شکار مشکل ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح آزمائش تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ۔ انواد، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے دن حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر تیرتی ہوئی آ جاتی تھیں، اور جب سبت نہ ہوتا تو نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ شہر میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، بس ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے صبر کریں گے۔ لیکن دوسرے ہنس کر بولے، دیکھتے ہیں جب مچھلیاں اتنی آئیں گی تو کیا صبر کر پائیں گے؟ رات ڈھلی تو لوگ پریشان، گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، مچھلی نہ پکڑ پانے سے روزی کا مسئلہ۔ تھوڑی دیر بعد شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ تو صرف ایک دن کا راستہ روکتا ہے، چالاکی کرو، حکم کو گھما پھرا کر فائدہ اٹھا لو۔ ایک شخص بولا، ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ مچھلیاں خود ہمارے جال میں پھنس جائیں اور ہمیں سبت کو ہاتھ نہ ہلانا پڑے۔ دوسرا فوراً بولا، بس ساحل پر نالیاں کھود دو، جال بچھا دو، مچھلیاں سبت کو ان میں پھنس جائیں گی، اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ اور وہ لوگ عمل میں لگ گئے، نالیاں کھودیں، تالاب بنائے، جال لگائے۔ بزرگوں نے روکا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ ہیلا سازی گناہ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق مت کرو۔ نوجوان ہنس کر بولے، ہم تو عقل مند ہیں، ہم نے حکم نہیں توڑا، بس ایک راستہ نکالا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے کوئی چالاکی کام نہیں آتی۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے تھے، چالاکی والی مسکان چہروں پر۔ ایک بزرگ چیخ کر بولا، رکو، یہ سب گناہ ہے، اللہ کا حکم توڑنا تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو صرف اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، سبت کو تو شکار کیا ہی نہیں۔ شہر کے بازار میں لوگ کہنے لگے، ان کے چہرے دیکھو، لگتا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شہر کے لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گنہگار جو ہیلا سازی میں لگے تھے، خود کو بہت ہوشیار سمجھتے۔ دوسرا نیک لوگ جو چیخ چیخ کر روکتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ تیسرا خاموش جو نہ روکتے نہ منع کرتے، بس دیکھتے رہتے۔ ایک شخص بولا، ہم تو بس دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر ہے یا نہیں۔ گنہگار لوگ دعوتیں اڑا رہے تھے، مچھلیاں کھا رہے، ہنس رہے، ہم تو مزے لے رہے ہیں، باقی بھوکے مر رہے ہیں۔ نیک لوگ کہتے، ہم نے کتنی بار سمجھایا، پھر بھی یہ گناہ میں ڈوبے ہیں۔ اور یہی وہ رات تھی جب تباہی کا سلسلہ شروع ہوا۔
शहर की गलियां खामोश, सिर्फ लहरों और हवा का शोर। गुनहगार पेट भर कर सो गए। फिर खामोशी में एक आवाज गूंजी, जैसे फिजा से गुजर रही हो, जलील और रुसवा हो जाओ, बंदर बन जाओ। पहले हल्का सा साया आया, फिर चेहरे बिगड़ने लगे, उंगलियां लंबी, पंजों जैसी, हाथ पांव पर बाल उगने लगे, सांसें तेज। एक शख्स चीखा, ये क्या हो रहा है, हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को पुकारा, कोई सुनने वाला नहीं। सुबह हुई तो शहर में सन्नाटा। नेक लोगों ने देखा, गुनहगार कहीं नहीं। दीवार पर चढ़कर देखा, नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर। वही पुराने कपड़े, लेकिन अंदर से जानवर। बंदर एक दूसरे को पहचानते, आंखों से इशारे करते, रोते। एक बंदर अपने रिश्तेदार के कपड़े पकड़कर रो रहा था। आदमी बोला, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायतों के मुताबिक ये अजाब इतना सख्त था कि 3 दिन से ज्यादा जिंदा ना रह सके, तड़प तड़प कर मर गए। असहाबे सब्त का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के हुक्म के साथ हीला साजी करना, धोखा देना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा अतऊ अम्मा नुहू मनहू कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन। जब वे उस चीज में सरकशी करने लगे जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। आज भी हम यही करते हैं। सूद को प्रॉफिट कहकर जायज ठहराते हैं, रिश्वत को तोहफा या सहूलियत का नाम देते हैं, झूठ को मार्केटिंग टेक्निक या सफेद झूठ कहते हैं। याद रखिए, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नीयत और दिल को देखता है। क्या आज हम भी असहाबे सब्त की तरह चालाकी और लालच में फंस रहे हैं? क्या हम अल्लाह के अहकाम को घुमा फिराकर अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, गुनाहों से बचाए और इताअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।